السلام علیکم دوستو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہم سمنا آباد میں رہتے تھے۔ یہ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہ ان دنوں نیا نیا آباد ہوا تھا اور اچھا پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک بہت خوبصورت اور ماڈرن قسم کی بیوہ عورت آ کر رہنے لگی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم جو سمنا آباد کے نیک لوگ تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا ہے اور اس کا انداز زیست بھی ہم سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ایک تو وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے خوبصورت کپڑے پہنتی تھی اور اس کی دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ خوبصورت تھی۔ اس میں تیسری خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے خوشبو کی لپٹیں آتی تھی۔ اس کے جو 2 بچے تھے وہ گھر سے باہر ادھر ادھر دوڑتے پھرتے تھے اور کھانا بھی گھر پر نہیں کھاتے تھے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے اور جن گھروں میں جاتے وہیں سے کھا پی لیتے تھے، یعنی گھر کی زندگی سے ان بچوں کی زندگی کچھ کٹ آف تھی۔ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے۔ گھر کی گاڑی کا نمبر تو روز دیکھ دیکھ کر آپ جان ہی جاتے ہیں، لیکن اس کے گھر آئے روز مختلف نمبروں والی گاڑیاں آتی تھی۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم جیسے بھلے آدمی اس سے کوئی اچھا نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں ہمارا ایسا ہی رویہ تھا۔ جس طرح میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں بھی اسی طرح کے خیالات آ رہے ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں آپس میں چہمگوئیاں ہوتی تھیں کہ یہ کون آ کر ہمارے محلے میں آباد ہو گئی ہے۔ میں کھڑکی سے جب بھی اسے دیکھتا، وہ جاسوسی ناول پڑھتی رہتی تھی، کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک عیاش طبیعت کی عورت تھی، اسے کسی کا کوئی خیال نہ تھا اور بچوں کو بھی کئی بار گھر سے باہر نکل جانے کو کہتی تھی۔ ایک روز وہ سبزی کی دکان پر گر گئی، لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آیا اور گھر گئی۔ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی، حالانکہ وہ اچھی صحت مند دکھائی دیتی تھی۔ جو لوگ اس کے گھر آتے جاتے تھے انہوں نے ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاں آنے والا ایک بندہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کو کینسر کی ایسی خوفناک صورتحال لاحق تھی کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی اور اس کو ان زخموں پر خوشبو کے لیے اسپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ قریب کھڑے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا اور غالباً ایسا تھا جو بدن کو نہ چبھے۔ دوسرا ان کے گھر آنے والا اس کا وکیل تھا جو اس کے حقوق کی نگہبانی کرتا تھا۔ تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا تھا۔ ہم نے ایسے ہی اس کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگا لیے اور نتائج اخذ کر لیے، اور اس نیک اور پاک دامن عورت کو جب دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کر باہر نکال دیتی تھی اور تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر لیتی تھی۔ میرا یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تنقید اور نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں۔ اللہ آپ پر آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔